لیکن شعور ہے. بنی غفار کے قبیلے کا بہت بڑا ان کے دو تھے ان کے، ایک اصاف ایک نائلہ، ایک مذکر ایک مؤنث کے بڑے بڑے قصے بھی مشہور ہیں ان دونوں بتوں کے، بڑے بڑی کہانیوں کے ساتھ بڑے افسانے بھی مشہور ہیں. اور پھر جیسی منتیں مانگی ہوتی تھی ویسے بت کے اوپر جاتے تھے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ایک مزار ہے. اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت، جب میں اس شہر میں گیا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہاں کس لیے لوگ آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں وہ منتیں ماننے آتے ہیں، پریم جوڑے. اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک ایسا مزار ہے آپ کے پاکستان میں، ادھر منت ماننے کو ہے، کوئی کہانی قصہ ہے، افسانہ ہے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک داستان ہے، افسانوی کردار ہے. اس افسانوی کردار کی قبر کبھی نہیں ہے، اس کا مزار بنا ہے. اس کے مزار میں لوگ جوان لوگ، اب میں کیا عرض کروں، بچے چھوٹے چھوٹے بیٹے میں منت ماننے جاتے ہیں اپنے ملنے کی اور بچھڑنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کر کے آتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جہالت کا اندازہ لگائیے آپ. اور اتنے چڑھاوے وہاں چڑھتے ہیں، اتنی منتیں، اور لوگوں کی منتیں آ جاتی ہیں. بھائی لوگوں کی منتیں، جوڑوں کی منتیں بھی آ جاتی ہیں. ابھی جوڑے نہیں ہوتے تو منت مانتے پھر جوڑے ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اس کے چاہنے والے، اس کے بھی چاہنے والے بہت ہیں نا، اس کے بھی چاہنے والے بہت. حالانکہ وہ ایک افسانوی کردار ہے، ہیرو ہیروئن والا کردار ہے، لیکن جناب اس کے مزار پہ آپ جا کے رونق دیکھیے. کیا کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے مزار پہ رونق ہوگی جو اس مزار میں میں نے رونق دیکھی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس قسم کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخی اشارے کی آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ایسے. بنی غفار کے دو نائلہ اور اصاف، ایک مذکر تھا ایک مؤنث تھا. پیچھے اس کی بڑی داستان ہے، اس کو شوق ہو تاریخ میں جا کے پڑھ لے. جب نکالے گا تفصیلی تاریخ ہے تو اس کو سارا قصے نکل آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہاں مجلس متحمل نہیں ہو سکتی کہ ان واقعات کو یہاں بیان کرو، خامخواہ میں آپ کا وقت ضائع کروں. یہ پس منظر اشارہ کر رہا تھا کہ آپ سمجھیے کس قبیلے کا. لیکن شعور ہے، جب شعور ہوگا تو سوال ہوگا، شعور ہوگا تو سوال ہوگا. اور سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اور شعور پختہ ہوتا چلا جائے گا. جواب بھی بتائیے کہ نہیں خبردار عقیدہ خراب ہو جائے گا، خاموش چپ ہو جاؤ. آج کل ہو رہا ہے نا کہ کوئی سوال کر دے عقیدہ خراب ہو گیا. یہ پہلے کسی اور کا حال تھا، اب ادھر بھی آ چکی ہے بیماری. جہاں کسی نے سوال کیا تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مولویوں کے پاس بیٹھے ہو گے. آج کل مولویوں کی مجلس تو نہیں جا رہے ہو. یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے یہاں، یہ نوبت آ گئی. یہ دن بھی دیکھنا چاہتے شیعوں کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں 15-20 سال پہلے کی مجلس کسی نے مجھے سنائی، میں تو بھول بھی گیا تھا. اس نے مجھے سنائی کہ میں اس میں کیا کہا. میں اس میں جملے دو استعمال کر رہا تھا. اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بعض مخصوص غموں کے ایام فیسٹیول میں تبدیل نہ ہو جائے. سمجھ گیا؟ یہ میں نے رضویہ کے اشرے میں پڑھتا ہوں یہاں کے جانے کے بعد. یہ 18-20 سال پہلے کا، غالباً 2002 یا 2003 کا ہے. تو اس وقت آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تھے. اس ناچیز نے کہا تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ مخصوص ایام کسی فیسٹیول میں، میلے میں تبدیل ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لوگوں کو بری لگ جاتی ہے میری ایسی باتیں. یہ بھی تو خوف ہے. اب یہ مخالفت کا بازار گرم ہو جائے. اب ہو جائے پرواہ بھی نہیں. اب گزر گئے 3 سال سے، اب مسئلہ نہیں جس کو جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو. اب یہ پروف ہو گئے، اب ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کیا کریں. لیکن ہو رہا ہے نا، انصاف سے بتائیے، اپنے دل سے پوچھیے. جب اب موقع ہے نا سوچنے کا. جب انسان اس میں ہوتا ہے نا شامل، اس وقت نہیں سوچتا. اس وقت ایک خمار ہوتا ہے، خمار. اس مجمع میں ڈوبا ہوا ہے، بہہ رہا ہے، اسی مجمع میں بہہ رہا ہے، ان کے ساتھ بہہ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. لیکن جب اس سے نکلے گا تو سوچنے کا موقع ہے کہ نہیں. اب سوچو نا کیسا ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے. شب عاشور کیا ہوتا تھا؟ ایک غم کی کیفیت ہے نا. غم 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 غم. چراغاں تھوڑی ہوتے تھے، بازار تھوڑی سجتے تھے. غم چہروں پہ. بچے کی کسی کی مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی تھی تو بڑا کوئی تھپڑ مارتا تھا. اور یہ کیا کہ مارتا تھا معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے. اب آپ ٹوک بھی نہیں سکتے، مارنا تو دور کی بات. ٹوک سکتے کسی بچے کو، بچی کو ٹوک سکتے؟ تو میں یہ باتیں نہ کروں. سب یہ باتیں کیوں کر رہا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب ہو رہا ہے، میں نہ کہوں. سمجھانا چاہنے کا سمجھے. یہ ہوتی تھی شب عاشور. ادھر سورج غروب ہوا، لگتا تھا ہر گھر میں، ہر شیعہ کے گھر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر میں، ہر شیعہ کے گھر میں ایک نہیں کئی جنازے پڑے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر پہ. کیسا ہوتا تھا ہر شیعہ کے گھر میں. ادھر سورج غروب ہوتا تھا 9 کا اور جو لگتا تھا کہ ہر گھر میں ایک نہیں کئی جنازے پڑے. کئی سوائے رونے کے اور کوئی کام ہوتی نہیں تھا شیعہ. جہاں جاتا تھا، جس عزا خانے میں جاتا تھا، گریا گریا گریا.
بس حسین کا نام آیا ہم گریا شروع، رات بھر گریا، اور وہی ہم دیکھتے تھے بڑوں کو، وہی عادت پڑ گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ عادتیں ختم کرنا پڑ رہی، اب دوسری عادتیں آ گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب مجبوری میری ہے نا کہ مجھے یہی اشرے ملتے ہیں بھائی تسلی سے بات کرنے کے لیے، مجھے یہ موقع ملتا ہے۔ اس پہ بھی نہ کروں کہ کہاں جا کے بات کروں، کہاں دیواروں سے ٹکراؤں، اپنا کہاں جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں، کہاں جاؤں؟ آپ ہی لوگوں سے تو مجھے بات کرنی ہے نا، تاکہ ریکارڈ پہ آتی رہے ہر چیز کے میں بات کر رہا تھا بھائی، لوگ سنیں نہ سنیں آئے نہ آئے، میں بات کر رہا تھا الحمدللہ کہ میں بات کر رہا تھا، اور بات کر رہا ہوں جب تک زبان چل رہی ہے، چلتے رہے گا 2-4 سال، اگر تبھی زندگی رہی تو 2-4 سالوں کے بعد فارغ، لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین ہے، ہم سے بہتر آئیں گے، اطمینان رکھو، یقین رکھو، ایک سے ایک آئے گا، اللہ کا دین ہے نا، خالی دین۔ لیکن دکھ تو ہوگا نا جب یہ حالات اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے ہاتھ سے اپنی کھیتی کو اجڑتا ہوا دیکھیں گے، دکھ نہیں ہوگا، اذیتیں نہیں ہوگی؟ کیا دن تھے ایام ایسا، چاند طلوع ہوتا تھا محرم کا تو قیامت ہو جاتی تھی شیعوں کے گھر میں، اب تو ایسی تیاریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کیا جائے آپ کی خدمت میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بزرگوں کا بھی قصور ہے جناب، سب بچوں کا قصور نہیں ہے، بزرگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا۔ ہمیں ٹوکا جاتا تھا نا بات بات پر، ہمارے بزرگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے کہ بچے یہ کہہ دیں گے، بچے وہ کہہ دیں گے، بچے بدتمیزی کر دیں گے، دین سے زیادہ تھوڑی ہے کچھ۔ 12 کہاں سے کہاں بات چلی گئی، ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے تو بات کر رہا تھا اس جناب ابو ذر غفاری سے، میں سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، جو ایسی ایک مجاہد کا ذکر کرنا بلکہ 4-5 مجاہدوں کا ذکر کرنا ہے، لیکن سہارا لینا چاہ رہا تھا کہ گراؤنڈ بن جائے، میدان ہموار ہو جائے، زمینہ سازی ہو جائے آپ میں۔ تو ابو ذر غفاری کا شعور پوری آبادی، پورا قبیلہ ایک طرف، اور سب جانتے، یعنی ان کی حیثیت، ایک پوزیشن جانتے کیا تھی؟ ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے قوم نمرود میں جناب ابراہیم اکیلے، اور ساری قوم جانتی تھی قوم نمرود کے بھائی یہ نہیں، یہ یہی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا والا کہتا ہے، یہ سجدہ نہیں کرتا، یہی ہے، یہی ہے۔ یہ جناب ابو ذر کا حال تھا، پوری قوم جانتی تھی کہ توہین کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، یہاں تک کہ جاتے نہیں تھے خانہ کعبہ، نہیں جاتے تھے، کیوں؟ خانہ کعبہ میں بت رکھتے تھے، جائیں کیا ہو؟ اور لوگ کہتے تھے دیکھو اللہ کے گھر نہیں جاتا، بھئی اللہ کا گھر ہوگا تو جائے گا نا، جب اللہ کا گھر بنے گا تو جائے گا۔ یہی بلیک میلنگ آج بھی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، فلانا کام نہیں کرتا، فلانا کام نہیں کرتا، بس ان کی بلیک میلنگ میں آتے رہو، ان کے کہنے پہ ہر کام کرتے چلے جاؤ، تو آپ شیعہ ہو ورنہ نہیں ہو۔ جو کچھ بھی یہ کرتے وہ سب کرتے رہو تو پھر آپ شیعہ ہو، اور اگر آپ نے وہ سب نہیں کیا تو آپ سے بڑا معاذ اللہ کوئی عزاداری کا دشمنی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو ابو ذر غفاری یہ ہے ابو ذر، وہ نہ ہوتا تو ہم یہ لہجہ بھی نہ ہوتا بولنے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہم میں۔ دیکھو میں سمجھتا ماں جیسے لوگ، ابو ذر غفاری جیسے لوگ لہجے دے کے چلے گئے،